يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول. موجودہ حالات پر گفتگو ہونی ہے، موجودہ حالات خاص طور سے جو مسلمانوں کے ہیں. یہ آج عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ بغیر واسطے اور بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 5 اور 6 میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا گمراہ یہی ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار نہ سن سکے. آج نہیں سنا تو کل سن لے گا، کل نہیں سنا تو ایک ہفتے بعد سن لے گا، ہفتے بعد نہیں تو مہینے بعد سن لے گا. اللہ فرما رہا ہے ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کو نہ سنے. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور بلکہ اس کی پکار سے غافل ہو، اس کی پکار سے بالکل غافل ہو، اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ کون پکار رہا ہے. اور آگے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. اور جب اللہ تعالیٰ انسانوں کا فیصلہ کرے گا اس دن یہ سارے بزرگ جن کو اللہ کے سوائے پکارتے تھے یہ سارے دشمن ہو جائیں گے. اور کیا کہیں گے؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور یہ جو اللہ کو چھوڑ کر ایک کی عبادت کرتے تھے اس کا انکار کر دیں گے. آج مسلمانوں میں یہ چیزیں آپ کو دیکھنے ملیں گی. ناڑے اور دھاگے کا چکر بہت ملے گا. ہاں ذرا مصیبت آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، ہاں 7 جمعرات فلاں جگہ پہ چلے جائیے. 7 جمعرات آپ کی گود ہری ہو جائے گی. ہاں ایک عورت جو کوئی کلرک وغیرہ تھی وہاں پر باتوں باتوں میں میرے دادا سے کہتی ہے You have done your pilgrimage to Mecca. آپ نے کیا حج کیا ہے؟ مکہ گئے ہیں آپ؟ میرے دادا نے کہا I am a poor man, how can I do pilgrim? میں غریب آدمی ہوں، چھوٹا موٹا آدمی ہوں، میں کیسے جاؤں وہاں پر حج کروں؟ وہ کہتی ہے then better go 7 times to Ajmer. It will be equal to pilgrim. It will be equal to Hajj. Now tell me اس کو کس نے بتایا؟ وہ کافرہ مشرکہ عورت ہے. ہاں اس کو کس نے بتایا کہ 7 مرتبہ اجمیر آپ جاؤ تو آپ کا حج ہو جائے؟ ایک مشرکہ عورت کہہ رہی. بتائیے. تو یہ آج مسلمانوں کا حال ہے اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. آج لوگ شرک کو برائی نہیں سمجھتے ہیں اور شرک کا خوف نہیں ہے لوگوں کو. دوسرے معاملات اس کا خوف ہے اور شرک کا ویسا رد بھی نہیں ہوتا ہے جیسا ہونا چاہیے. آج نماز کی دعوت آپ کو ملے گی، دوسرے خیر کے کاموں کی دعوت آپ کو ملے گی، ہاں دوسرے فضائل آپ کو سننے ملیں گے، لیکن شرک سے کون روکتا ہے؟ آج لکھائی ہے رپٹ یاروں نے جا جا کر کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ہاں آج آپ کا دشمن کوئی نہیں ہوگا اگر آپ فضائل بیان کریں گے. آپ والدین کے حقوق بیان کیجئے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیجئے، کوئی آپ کا دشمن و مخالف نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ کی صحیح دعوت دی وہی حال تھا. آپ دیکھیے آج جو حال ہے، دعوت سے اختلاف تھا، بات سے اختلاف تھا، ذات سے اختلاف نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مشرکین کے درمیان آپ رہے. محمد ابن عبداللہ آپ تھے. لوگ آپ کے راستوں میں، آپ کے راہوں میں دیدہ و دل بچھاتے تھے. لیکن جب آپ نے دعوت شروع کی، صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تو اب یہیں سے تو دشمنی شروع ہو گئی. اختلاف ذات سے نہیں تھا، اختلاف بات سے تھا. اختلاف محمد ابن عبداللہ سے نہیں تھا، اختلاف محمد رسول اللہ سے تھا. تو میرے بھائیوں یہی آج بھی معاملہ ہے. آج آپ شرک کا رد کیجئے، لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا؟ جو ایسوں کو پکارے اللہ کو چھوڑ کر، جو قیامت تک اس کی پکار کو نہ سن سکیں اور بلکہ ان کی پکار کا وہ انکار کر دیں، قیامت تک پکار نہ سن سکیں
اور جب حشر کا میدان ہو وہ سارے کے سارے انکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی مثالیں قرآن میں موجود ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک کا رد فرمایا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں آج تعویذ گنڈے یہ عام ہیں۔ ہاں، کسی کے بغل میں بندھا ہوا ہے بازو پر، کسی کی کمر میں بندھا ہوا ہے، کسی نے اپنے گھر میں فریمیں لٹکایا ہوا ہے، حروف مقطعات لٹکے ہوئے ہیں گھر میں، نیچے لکھا ہوا دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ ہاں، کوئی بغل میں باندھا ہوا ہے اپنے بازو پہ، کوئی کمر میں باندھا ہوا ہے، کوئی کسی حضرت کے پاس جا رہا ہے تو وہ پلیٹوں پہ لکھ کے زعفران سے دے رہے ہیں۔ یہ تو باقاعدہ آج کاروبار ہے۔ ذرا سی پریشانی اور آزمائش آتی ہے تو آدمی اس طرح کی چیزوں میں جا کر پڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اور آپ کی بتلائی ہوئی دعاؤں پر عمل اس کا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کسی کو لکھوا کر نہیں دیا، کسی صحابی کو نہیں کہا کہ آپ لکھ کر دے دیجئے فلاں فلاں چیز، اس کو یہ کمر میں لٹکائے گا، یہ ہاتھ پر باندھے گا۔ اللہ کے نبی نے دعائیں سکھلائی ہیں، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، مختلف اوقات کی دعائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر جو پابندی کرے گا آسمان و زمین کی مصیبتوں و تکلیفوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ ایک عمل ہے جو مسلمانوں کے درمیان عام ہے، بلکہ عجیب عجیب چیزیں سننے ملتی ہیں۔ ایک صاحب کے یہاں جو ہے ان کی دکان میں ٹیبل ایسے رکھا ہوا تھا، جو ان کا کاؤنٹر تھا وہ ایسے رکھا ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد لوگوں نے دیکھا کہ کاؤنٹر ایسے ہو گیا ہے، ایسے کی بجائے ایسے ہو گیا۔ ہاں بھئی، یہ کاؤنٹر کی پوزیشن آپ نے کیوں چینج کر دی؟ تو اس مسلمان نے کہا کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ روزی آتی ہے تو ایسے ہی نکل جاتی ہے، ایسے رکھو گے تو آپ کی روزی رک جائے گی، اس لیے میں نے کاؤنٹر کی پوزیشن کو چینج کر دیا۔ بتائیے، وہ جو بتانے والا تھا اس نے کیسے دیکھا کہ روزی نکل جا رہی؟ اس کو کیسے پتا چلا؟ اور رک رہی ہے یہ کیسے معلوم پڑ گیا؟ ایسا کاؤنٹر کی پوزیشن چینج کرنے سے روزی کا معاملہ حل ہو جاتا۔ بتائیے، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، یہ شرک جو باریکی سے، بہت باریکی سے، اللہ کے نبی نے فرمایا چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے، یہ آدمی کے عقیدے، آدمی کے عمل میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ باتوں میں، گفتگو میں کیسے کیسے شرکیہ اقوال بندوں کی زبانوں سے نکل جاتے ہیں۔ اعمال میں، افعال میں تو ہوتے ہی ہیں، زبان سے باتوں میں بھی ایسے شرکیہ افعال، شرکیہ جو ہے باتیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سکھایا کہ اللہ سے دعا کرے بندہ کہ اللہ اس شرک سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، اور اس شرک سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا، اس لیے کہ ایسا عمل ہے شرک کہ آدمی کو جہنم میں لے جائے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک مریض پر داخل ہوئے اور اس کے بازو پر انہوں نے کچھ بندھا ہوا دیکھا، اس کو انہوں نے کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔